نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتا چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہے گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے، ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکنا۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی میں، پھر پتا چلیں گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کی واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، عرصہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم پہچان لیا۔ پڑھیے سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں، ٹھیک؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر
سمجھا؟ جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ سے فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے؟ مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا۔ تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات۔ جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں۔ جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے؟ تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، سوا حرام چیز نہ مانگی جائے۔ ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں۔ بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول۔ رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا، سوائے حرام چیز نہ ماننا۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیں۔ تو اب کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دے، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات کی ایکچولی جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک؟ تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہمارا جو کڑی اور سلسلہ چلا تھا، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل کیا ہے۔ اس چیلنج کے اندر آج 10واں اور آخری چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو امت مسلمہ جو ہے فیس کر رہی ہے، جو امت مسلمہ جس کے سامنے جو کھڑا ہے، اور یہ بڑا اہم چیلنج ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اب آج جس چیلنج کی ہم بات کریں گے یہ 10واں اور آخری ہے، لیکن اس کا تعلق ہر اس پوائنٹ سے تھا جو ہم نے اب تک دیکھا ہے۔ پورے کے پورے جو کڑی میں ہم نے 10، آج 10واں ہے، تو 9 جو اس سے پہلے پوائنٹس دیکھے تھے جو شرک سے شروع ہوا تھا، اور لاسٹ جو پوائنٹ ہم نے جو اس پہ کور کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں تک اگر آپ آئے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اہم اس کا ٹکڑا ہے یا اہم حصہ ہے۔ اس پوائنٹ کے، اس نقطے کے، اس چیز کے نہیں ہونے کے نتیجے میں یہ تمام مسائل سے امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ حد تک امت مسلمہ مسائل آتے تو اس کو لڑنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ریڈی ہوتی اور تیار ہوتی، یاد رکھیے۔ اور آج کا جو ہمارا جو خطبے کا جو ٹاپک ہوگا، یاد رکھیے، وہ ہے تھنک ٹینک۔ تھنک ٹینک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم اور امت کے پاس ایسے لوگ افراد ہوتے ہیں جو اس پہ کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی یا فیوچر میں امت کیا کریں گے، مستقبل میں امت کیا کریں گے، اس کے بارے میں وہ پہلے سے پالیسی بنا لیتے ہیں، گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، جسو کہتے کیسے ان مسائل سے جوجیں گی اور امت کیسے گزریں گی اور آگے بڑھیں گی، وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ چیزیں، وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو امت ان چیزوں کو دیکھتی ہے، رہنمائی آلریڈی موجود ہوتی ہے، امت اس رہنمائی کو لیتی ہے اور امت ان مسائل سے گزر جاتی ہے۔ ابھی امت کے پاس تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز نہیں، یاد رکھی، مطلب وہ لوگ، وہ طبقہ
جو سوچے اور امت کو جواب دے کہ امت ان مسائل سے گزر رہی ہے یا یہ مسائل آنے والے، چلے گزر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، آنے والے ہیں اور اس کا حل یہ ہے، شریعت نے یہ بتایا، اور دنیاوی راستے یہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا آف دی لینڈ یہ ہے، اور اس میں ہم اس طریقے سے اس مسئلے سے ایسے جوجیں گے، ایسے نکلیں گے، اور آگے کا لاہ عمل، آگے کا طریقہ کار، فیوچر پلاننگ اور مستقبل میں امت کیا کریں گی اس کا حل یہ ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں یاد رکھی۔ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں یاد رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت آپ کو وحی کے ذریعے گائیڈ کرتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے، سلسلہ وحی کا رکنے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الٹرنیٹ کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کیا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد ہم لوگ کیسے کریں گے کام؟ ایشوز، مسائل، پرابلمز تو آنے والے، آگے بھی آتے رہیں گے، تو سلوشن کیا ہے اس کا، کیسے نکالیں گے ہم؟ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی وہ طریقہ کار بتا دیا تھا، یاد رکھیں کہ امت اپنے مسائل کیسے نکالیں گی۔ اور وہ آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت یاد رکھیے اس آیت کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 159 اس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مطلب اب آگے کیا پلاننگ کرنا ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو پلان کر لینا۔ فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب آپ کوئی فیصلے پہ پہنچ جائے، جب کوئی آپ مصمم ارادہ پھر کر لے، جو مشورہ آ جائے گا اس بیسس پہ جب آپ کو فیصلہ کر لے، پھر اللہ پر توکل کر لینا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے بات تو کیا کہا، مشورہ کر لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک قلعے کا جو گھیراؤ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کا قلعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے کہ پڑاؤ یہاں نہیں وہاں ڈالیں گے۔ کہا کیوں؟ تو کہ اللہ کے رسول ہم جن یہودیوں سے لڑنے آئے ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہاں تک اس کی رینج ہے، یہاں تک وہ ہتھیار پہنچ جاتے جہاں خیمے کی آپ بات کریں۔ اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے ہم خیمہ پیچھے لگائیں گے۔ دیکھیے ایک صحابی کے مشورے میں بات ہوئی۔ جنگ احد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں صحابہ سے کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، اندر رہ کے ڈیفنس کرے، باہر جا کے آفینسو لڑائی کرے؟ صحابہ کہتے ہیں، جو نوجوان صحابہ تھے، اللہ کے رسول ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ آپ کا بختر، آپ کا جو چیسٹ کے لیے گارڈ آتا تھا وہ جب لگایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بزرگ عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ بہت پھر شرمندہ اور نادم، اور فوراً دوڑے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ واپس لے لے جو ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ باہر نکل کے لڑیں گے، کیونکہ آپ کی جان کا ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک بار بختر پہن لے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹے، اب نہیں ہو سکتا۔ ہی تو فیصلہ ہو گیا صحابہ کا مشورہ، تو ہم کو وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے مسئلے میں ہم کو گائیڈ کر دیا، لیکن کچھ مسائل آتے رہیں گے امت کے سامنے، تو کیسے حل کریں گے امت؟ یہ طریقہ ہے، وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چلو مشورہ کرتے ہیں مسائل کے اوپر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب فیصلہ کر لو کس معاملے میں اس مشورے کے اندر، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ توکل کرنے والوں کو، اپنے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ آگے چلنے کا، اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھنک ٹینک، ایسے لوگ جو سوچے امت کے بارے میں، یہ آیت اس کی دلالت کرتی ہے۔ آئیے دوسری آیت اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ آیت یاد رکھیں سورہ نساء، اس کی آیت نمبر جو ہے 83 ہے، 83 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر جو ہے پہنچتی ہے، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی، جب ان کے پاس کوئی خوف کی، امن کی خبر پہنچتی ہے تو اس جو ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ تو منافق کیا کرتے ہیں، اس سنی باتوں پہ چیزوں کو مشہور کر دیتے تھے۔ جیسا خبر آ گئی نعوذ باللہ مسلمان ہار گئے، بس مشہور کر دیا، پہلے خبر آ گئی کہ مشرکین بہت تعداد میں آ رہے، پھیلا دیا مسلمانوں میں، تاکہ ایک ڈر خوف ہو جاتا نا، اب کسی فوج سے پہلے کو پھیلا دے وہ اتنے بڑے فلاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس، اولو الامر جو ان کے اندر ہے، ذمہ دار جو صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ تو یہ بات پھیلانے سے پہلے منافقین کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، ان صحابہ کے پاس، جو اولو الامر تھے، ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھا، یاد رکھیں،
ہے نا, ابو بکر صدیق ہے اس کے اندر, عمر بن خطاب ہے اس کے اندر, عثمان بن عفان ہے اس کے اندر, علی بن ابی طالب اور دیگر یاد رکھیں جن کا درجہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ ہے. تو کیوں نہیں جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے, بڑے بڑے صحابہ ہیں, ان کے پاس پہنچاتے اور وہ تحقیق کر لیں گے, اور تحقیق کر کے جو ہے کر لیتے. اگر تم جو ہے اللہ کا فضل تم پر اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. یہ فالتو خبریں سن کر, یہ فیک نیوزیں سن کر, یہ صرف جو باتیں یہ منافقین نے مشہور کر دی ہے, اگر یہ باتیں تم سنتے تو سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. مطلب اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے تم, فلاں قوم نے آپ پہ حملہ کر دیا, جبکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا, وہ صرف آپ سے بات کرنے آئے, بات مشہور کر دی, اب مسئلہ ہو گیا نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر کیوں نہیں بات جو ہے بڑوں کی طرف پہنچائی جا رہی, کیوں نہیں بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی, کیوں نہیں صحابہ کے پاس جو اس کے اندر الامر ہے, ذمہ دار ہے, پھر وہ تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا تحقیق کرنے کے بعد بتائیں گے ایسا نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. تو آج مسئلہ وہی یاد رکھیں, امت کے پاس کوئی ایسا گروہ, کوئی ایسا طبقہ, کوئی ایسی آرگنائزیشن, کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے, لیکن اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا حال ہے. بہرحال اب میں آپ کو کیا بتاؤں, نہ ان تنظیموں کے نام کبھی آپ نے سنے ہوں گے, نہ ان کے ذمہ داروں کے نام کبھی آپ کو پتا ہوں گے, نہ قوم کو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہوگا جس کو قوم لے کر کہے کہ ہاں یہ ہے, نہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی کوئی صلاحیت ہے, نہ قوم کے پاس سننے کا ذرہ برابری جذبہ ہے. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں سمجھتے جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے. مطلب قوم کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتی, ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تب کیسے ہوگا اس معاملے میں یاد رکھیں. تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے, کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی ریلیجیس پولیٹیکل یا سوشل لیڈرشپ بھی نہیں یاد رکھیں. آئیے ہم دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایک بڑا مذہب ہے, مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے, عیسائیت. عیسائیت کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جس کو کیتھولک بولتے ہیں, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, کیتھولک ان کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے, یاد رکھیں. ان کے پاس ایک عالمی لیول کی لیڈرشپ, اور وہ پہلے سیاسی لیڈرشپ بھی تھی اور مذہبی لیڈرشپ بھی تھی. پچھلے 100 سال پہلے ان کو الگ کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا, وہ صرف مذہبی لیڈرشپ ہے. اور اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں پوپ, پاپائیت بولتے ہیں, پاپا بھی بولتے ہیں, یاد رکھیے اس کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر. تو پوپ جو ہے ان کا, یہ پہلے ریلیجیس لیڈر بھی تھا اور جس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھا, یاد رکھیے. جب اس کو ریلیجیس لیڈرشپ کی اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو, الگ ہو جاؤ, تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا, تو ان کو ایک ملکی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے, اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی. چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں, اس کی کرنسی بھی اپنی ہے, اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے, اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے, آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے, یاد رکھیے. مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری, یاد رکھیے. اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی, اٹلی کے اندر آتا ہے. تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا, مذہبی اس کو رہنما کر دیا. تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے. آپ کے پاس بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے, تو ہم میں سے تو ایک بات طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے, تو وہ ظاہر سی بات ان کی لیڈرشپ کیسی ہوں گی. ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی, حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں. تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی. اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے. مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے, اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے, تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے, آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار. اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, وہ تو فلاں ہے. اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا, اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ, اب کیا کریں گی امت بتائیے. تو امت کا یہ حال ہے. تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ. اب سیاسی لیڈرشپ تو بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو. عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے. میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ایک فہرست ہے بھائی, ایک لمبی, مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو ایسا بتائیے, چلیے مسلمان دنیا کے اندر, عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, مسلم دنیا کے اندر, جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں, ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے, یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے آپ. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر, منافق, اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی, نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں, بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, خلفاء راشدین,
صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا جاتا ہے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیے۔ ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے یاد رکھیں۔ دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا، مطلب جس پہ دنیا بستی تھی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا یاد رکھیے۔ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے، اور وہاں سے پھر وہ وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا۔ اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یورپین سائر انہوں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو، مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ چل تو کھا لے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں۔ یہ حال کیا پھر یاد رکھیں، ہم بھول گئے یاد رکھیں، سب بھول گئے یاد رکھیں۔ کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں یاد رکھیں ہمارے پاس۔ کیوں امت اس حالت میں پہنچی یاد رکھیں، کیسے اس حالت کو دور کیا جائے، فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت بتائیے، کل کیا ہونے والا آپ کیسے وہ کریں گے، فلاں مسئلہ آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے، تعجب کی بات یہ ہے، اب کیسے سمجھائے، مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے، اس کا بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ ہی ہے، شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے، دو جان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچے رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے۔ تو اگلا آدمی خود بولتا ہے کیا فیصلہ دیں گا بعد میں میرے، جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے، پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے میں سمجھا پائے، تب بھی ان کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں، کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، امت کا، ان کا مستقبل کا، سیاسی حالات کا، سماجی حالات کا، ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں، چلو باقی چھوڑ دو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے یاد رکھیے۔ اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال اور حرام کیا ہے، کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، دکھتی نہیں تھی، وہ آپ اب محسوس کر سکتے ہیں۔ جو پہلے آپ مثال لے لیجئے، میرے آپ نے انگور کھایا، اس سے پہلے آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے، سے پہلے اب سمجھ رہے ہیں؟ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے یاد رکھیے۔ آپ نے سنترا اور موسمبی تو کھائی تھی، لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے، کتنے، کسی کینو بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ، موسمبی کی طرف کم فلاں ہے۔ یہ سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے۔ اب نیکسٹ پلاننگ یہ کہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے، جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم، پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے، لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے، جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، کس لیول پر جا رہی ہو، تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہوگی۔ مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے، تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے، پلین لیول بنائیں گے، لگائیں گے، وہ ٹائم تو پلائی ووڈ بول کی چیز آ گئی تھی، لکڑی کو لے کے کمپنی میں پروسیس کر کے ایسی پلین تختے بنا دی جا رہے تھے کہ آپ جیسے کاٹو اور بنا لو۔ تو آپ کو پتا ہے آج کل گوشت اور میٹ میں بھی ہوتا ہے، مطلب مختلف جانور گوشت لے کے اس کو چٹکا کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، اس کو جیلیٹین بولتے ہیں یاد رکھیں۔ مطلب ایسا ہے کہ آپ جتنے سائز کا میٹ چاہے اتنے سائز کا آپ کو مل جائے گا، اور آپ وہ کریں تو کیا یہ شرن، کیا اس کی حکم ہوگا؟ ابھی آپ کو لگ رہا بہت دور ہے، 10 سال بعد ان چیزوں کو آپ بکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مارکیٹ میں، پھر ہمارا مسئلہ کیا ہوگا، کون ہم کو جواب دیں گا؟ دواؤں کے اندر فلاں ادویات میں فلاں چیزیں میں کون بتائیں گا امت کو؟ کوئی گائیڈنس ہی نہیں کہ فیوچر کیا ہونے والا امت کا، کون بتائیں گا؟ کوئی تیاری نہیں امت کی یاد رکھی، نہ بتانے والوں کو علم ہے، نہ سمجھنے والے شعور حاصل کریں۔ مطلب جہاں کچھ لوگ ہیں بھی جن کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ لیڈرشپ ہے، وہ سمجھا سکتے ہیں، خواہ ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں۔ مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ ہوشیار تو دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی، کیسے ہوں گا امت کا یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد جب لیڈرشپ ختم ہو گئی یاد رکھیے، تھنک ٹینک نہیں رہا ہمارے پاس، انٹلیکچوئلز ہمارے پاس نہیں رہے، ان لوگوں نے آرگنائزیشن کریٹ نہیں کی، تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں رہی یاد رکھیے کہ ہم کیسے جئیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کب نہیں کھائیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے، کہاں بچوں معصیت اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان کو ڈٹ کر کرتے ہیں، دنیا جن چیزوں سے ناراض ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب اللہ جس سے ناراض ہو اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے چھوڑنے سے کیا ہوگا۔ دنیا اگر ناراض ہوتی ہے، حکومت اگر ناراض ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ اگر ناراض ہوتے ہیں، ہے نا، تو پھر ہم اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ انکم ٹیکس میرے اوپر ریٹ نہ ڈالے، تو لہٰذا میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو وقتاً فوقتاً تمام وہ چیزیں فراہم کرتا رہتا ہوں اور ٹیکس پے کرتا رہتا ہوں۔ لیکن وہ خوف جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے دل میں ایک نظر آ رہا ہے، اتنا خوف زکوٰۃ کے معاملے میں نظر نہیں آتا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دوں گا تو جو ہے کائنات کا بنانے والا مالک میری پکڑ کرے گا۔ مطلب گویا انکم ٹیکس سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ پکڑ لیں گا، مال پر ہاتھ ڈالیں گا، ہے نا، عزت پر بات آ سکتی ہے، لوگ جب گرفتار ہو کے جائیں گے نہیں پے کرتا تھا، ہے نا۔
لیکن یہی ڈر کبھی اللہ کے معاملے میں نظر نہیں آتا کہ اگر ہم زکوٰۃ برابر نہ دے تو اللہ بارش کو روک دیں گا, اللہ ہمیں جو نقصان پہنچائیں گا, ہماری جان و مال کی حفاظت جو اللہ چھوڑ دیں گا. یاد رکھیں, جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے, تو وہ ڈر نظر نہیں آتا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج دنیا کے بہت سارے خوف ہمارے دل میں ہیں, آج دنیا کی بہت سارے ڈر ہمارے دل میں ہیں, لیکن جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے, جیسا ڈر جہنم سے ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے, جیسا ڈر اللہ کے غضب سے ہونا چاہیے کہ کہیں اگر ہم گناہ اور معصیت کے کام زندگی میں نہ چھوڑے تو اللہ غضب کریں گا, اللہ سخت پکڑ کریں گا, اللہ سخت کوشش کریں گا, اللہ جو ہم سے سوال کرنے والا ہے. اتنا ڈر نظر نہیں آتا جتنا دنیا کے معاملات میں ٹیچر کیا سوال کریں گا, ایگزام میں پیپر میں کیا آ جائیں گا, ڈپارٹمنٹ کیا مجھے فلاں کریں گے, اگر یہ کام نہیں کروں گا تو اس کا اثر میں تجارت پر ایسا آئے گا. تو ہم دنیا کے سارے ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے سوائے اس ڈر کے جو اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھیے, خشیت الہی جس کو اللہ کا ڈر. ٹھیک, اس لیے کہ جب یہ نکل جاتا ہے تو انسان بے باک ہو کر گناہ کرتا ہے, اور جب یہ ہوتا ہے تو ہر گناہ سے پہلے اس کو کہیں نہ کہیں دل میں ایک ملامت ہوتی ہے, اور بہت سی بار وہ ملامت, وہ گناہ اس کو آمادہ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نیکی کی طرف جو آئے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے, اس چیز کو سمجھنا یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم جیسا دیگر چیزوں سے دنیا میں ڈرتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اور ایسا ڈر جو ہمیں صحیح سمت میں لے کر چلے, ایسا ڈر جو ہمیں گناہوں سے بچنے میں جو مدد کرے, ایسا ڈر, ایسا خوف, ایسی خشیت اللہ کی کہ جو ہمیں جو ہے معصیت کے کاموں سے روک لی. بڑی اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا تھا کہ 3 لوگوں کے تعلق سے ایک واقعہ تھا جو غار کے اندر چلے گئے تھے اور پتھر ڈھک گیا. تو جب تینوں نے یہ طے کیا کہ اپنی اپنی کوئی نیکی بیان کرے, اس کو وسیلہ بنے اللہ کے پاس تاکہ اللہ اس مصیبت کو دور کرے, اس میں سے ایک شخص نے یہ بات کہی کہ اللہ, میں نے اس کے رشتے میں وہ بہن تھی, چاہے شاید اس کی ممیری بہن یا چچیری بہن تھی, میں نے یہ خسر ایک بری نیت ڈالی اپنے بہن پر, اور جب ایک بار جو ہے مشکل اور پریشانی کی حالت آئے اور وہ میرے پاس آئی مجھ سے مانگنے کے لیے, تو میں نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ منہ کالا کریں گی تو میں جو ہے تجھے یہ پیسہ دے دوں گا. وہ بیچاری مجبور تھی, اللہ وہ راضی ہو گئے میرے اس عمل پر, اور جب میں اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے اس کے قریب بڑھا تو اس عورت نے مجھ سے کہا, جو کہ رشتے کی اس کی بہن تھی, اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر. اور یہ الفاظ اس کے سنتے ہی جو ہے اللہ وہ کہتا ہے میں گھبرا گیا, اور صرف تیرے خاطر میں نے, حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا. اللہ رب العزت نے اس مصیبت کو ان لوگوں سے دور کر دیا. تو یہاں دیکھیے اس خاتون کا اس شخص کو یہ کہنا, اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, اور اس شخص کا اس سے ڈر جانا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا. تو میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا اللہ سے ڈر, خوف الہی ایک دم صحیح سمت میں ہو, جو ہمیں آمادہ کرے, جو ہمیں مجبور کرے کہ جو ہے ہم گناہوں سے بچے, جو ہمیں آمادہ کرے کہ ہم جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچے, جو ہمیں آمادہ کرے کہ ہم منکر سے, برے کاموں سے اپنے نفس کو روکے, اور اللہ کا ڈر ہمیں آمادہ کرے, ہمیں آگے بڑھائے کہ ہم نیکی کرے, ہم ایسے کام کرے جو جہنم سے بچاتے ہیں اور جنت میں لے جاتے ہیں. ہم جو ہے ہر بار جو امر بالمعروف, اچھائی کا حکم لوگوں کو دے, خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو اس کا حکم دے. تو ہمیں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم جو اللہ کے ڈر کو, خشیت الہی کو اپنے دل میں ڈالے. اللہ رب العزت جو ہے ہماری سخت پکڑ کرنے والا ہے. اور ایمان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو یاد کیا, اس میں آپ نے فرمایا ایمان خوف اور امید کے بیچ میں, ایمان ڈر اور امید کے بیچ میں. ایمان جو ہے ڈر اور امید, خوف اور امید کے بیچ میں, ایمان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے. ایک طرف خوف ایک طرف امید ہے. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب بیان کی تھی جب ایک صحابی کے انتقال کا وقت قریب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کیسا لگتا ہے, تو کہا ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے, اس کی جہنم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, تھوڑی دیر بیٹھے رہے, پھر پوچھا اب کیسا لگتا ہے, تو صحابی نے کہا امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے جنت دیں گا, مغفرت کریں گا. آپ سب نے کہا ہاں, جو اس حال میں مرا تو یقیناً وہ جو ہے درست تھا اور وہ ایمان پر تھا. اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں, خوف ایک طرف اور امید. ڈرتا بھی ہوں کہ گناہوں کی سے پکڑ ہوں گی, امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے باوجود بھی انشاءاللہ معاف کریں گا. تو یہی بڑی اہم چیز ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے, ایمان صرف امید کے ساتھ جڑا نہیں, خوف اور امید کے بیچ کا حصہ ہے. وہ ہم کیا کر رہے ہیں, صرف امید اور امید. میں نے یہ گناہ کیا, اللہ انشاءاللہ معاف کر, میں نے فلاں کیا, اللہ مجھے معاف کر, میں نے زکات دی, اللہ مجھے معاف کریں گے, میں نے نماز نہیں پڑھی, اللہ مجھے معاف کریں گے, میں نے روزے رکھی, اللہ معاف. ہم صرف امید اور امید رکھ رہے ہیں. خوف اور امید کے بیچ ہے اسلام, ایمان. پہلے خوف کی کہیں میری زکات پہ اللہ پکڑ نہ کرے, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس سے رب دوں گا, امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کریں گے. سمجھ رہے, خوف اور امید کے بیچ میں ایمان ہے. خوف ہے
مجھے کہ اللہ جو ہے میں نے فلاں معصیت کی تو پکڑ لے تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، امید کرتا ہوں اللہ میں نے تجھ سے توبہ کی تھی تو اس توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ تو خوف اور امید کے بیچ میں یاد رکھیے، ایمان ہے دونوں کے بیچ کا وہ حصہ یاد رکھیے۔ تو ہمیں بھی جو ہے اپنی کیفیت ویسی ہی بنانا ہے کہ خوف اور امید کے بیچ ہمیں رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے، خوف اور امید کے بیچ ہم رہیں، ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں صرف امید کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگوں کا حال ہے صرف خوف کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ویسے خوف کا معاملہ بڑا کمزور نظر آتا ہے، امید ہی ہم لوگوں کو زیادہ ہے کہ ہمیں اللہ معافی کر دیں گا بس، اور خوف کا کوئی ایسی حالات یا کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے سامنے۔ تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اور ہمیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر، حقیقی خوف ہمیں پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم ایمان کی نہ چاشنی اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی شخص حقیقی ایمان والا کہلا سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا ڈر ویسے اپنے نفسوں میں پیدا کرنا ہے جیسے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا حق ہے، یاد رکھیے حق ہے۔ آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے اسی عنوان کے تحت رکھنے کی کوشش کروں گا، جو کہ ایک بہت اہم عنوان ہے، ایسا عنوان جو انشاءاللہ ہمیں گناہوں سے بچائیں گا، ایسا عنوان کہ اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے تو ہم جو ہے انشاءاللہ عزیز بہت سارے نیک کاموں میں آگے بڑھیں گے، اور معصیت کے اور برائی کے کاموں سے اپنی نفس کو روکتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو یوں فرمایا اپنی کتاب کے اندر سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 15 سے لے کر 17 میں اللہ نے مومنوں کی کچھ صفت بیان کی۔ آئیے اس صفت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ولا يستكبرون۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور آگے اور اپنے رب کی حمد اور اس کے بعد اس کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے، حقیقت میں نیک بندے، حقیقت میں مومن بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہے، ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اس نصیحت، اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے۔ مطلب اللہ کی آیتیں بتانے کے بعد نہ عمل کرنا تکبر کی علامت ہے، تو وہ تکبر نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے، اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اور ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں سے دور ہوتے ہیں، مطلب وہ راتوں کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو مومن کی صفت، آیتیں سنائی تو دل نرم ہو جاتا ہے، بات کو سن لیتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور جیسی اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ ان کی صفت۔ دوسرا آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اور ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، مطلب رات کی نماز قائم کرتے ہیں تو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا جو ہے مزہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو وہ آواز دیتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، کیسے؟ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ، چونکہ ایمان اس کے بیچ میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ جو پکارتے رہتے ہیں، اور پھر فرمایا تمام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيْنٍ، اور وہ نہیں جانتے، ان کی نفس نہیں جانتی کہ ان کے رب نے ان کی آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے۔ مطلب جنت کی بات ہو رہی کہ وہ لوگ جانتے نہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے رب نے کیا ٹھنڈک تیار کر رکھی، پھر بھی وہ اللہ کی آیتوں پر نرم ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں میں نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں، خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور وہ حالانکہ جانتے نہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، مطلب چونکہ غائب کی بات جنت ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان لوگوں کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں مومنوں کی جب صفت گنوائی تو ایک صفت گنوائی خوفوں، کہ وہ خوف کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیتے، پکارتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا ڈر، خشیت الہی ایک بڑی اہم چیز ہے، اور اپنی نفسوں میں ہمیں پیدا کرنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت اس پر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، ورنہ اگر یہ پارٹ، یہ حصہ نکل گیا تو جس بے باکی سے آج دنیا کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی، یاد رکھیے۔ جب تک کہ ایک انسان
اللہ کا ڈر حقیقی معنوں میں اپنے دل میں نہ ڈال لے، جیسا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ہم زندگی دیکھیں، سلف صالحین کی، حقیقت میں وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے اور خوف اور امید کے ساتھ اپنی زندگی جیتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے ہم صرف امید 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 اور امید کے ساتھ جی رہے ہیں، جبکہ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ایمان ہے۔ خالی امید کے ساتھ ایمان جڑا نہیں ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، اس دونوں کے بیچ میں ایمان ہے۔ تو ہم صرف جو ہے خوف کی بات، ہم ایمان کی بات مطلب جس کو کہیں گے، ہم صرف بات کریں امید کی، خوف بھی ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ہے اس تعلق سے اللہ کے ڈر، خشیت الہی کے تعلق سے بیان کیا، اور یہ جو ہے روایت جامع ترمذی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اللہ سے ڈرنے والوں کے تعلق سے حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اخرج من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے اخرج من النار، کہ اللہ رب العزت روز قیامت یہ حکم دیں گا فرشتوں کو، اخرج من النار، نکال لاؤ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے۔ حدیث قدسی مطلب حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اللہ سے بیان کرتے ہیں، تمہارا رب بیان کرتا، اللہ نے بیان کیا۔ تو اللہ کیا بیان کر رہا ہے سنیے، کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت حکم دیں گا کہ آگ میں سے نکال لاؤ فرشتوں، کن لوگوں کو؟ من النار ذکرنی یومن، جس نے مجھے یاد کیا ہو کبھی کسی دن، مطلب سچے دل سے۔ یاد تو ہم روز ہی کرتے ہیں اللہ کو، لیکن سچے دل سے نہیں۔ قرآن بھی پڑھے تو خیالات کہیں اور ہے، نماز بھی پڑھے تو خیالات کہیں اور ہے، تسبیحات بھی پڑھے تو سارے مسجد کا چکر لگا لے رہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو ہر چیز میں سچے دل سے جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو نکال لاؤ۔ اور آگے فرمایا یومن او اخافنی فی مقام، اور کبھی مجھ سے ایک بار ڈرا ہو اس کو بھی نکال کے لا لو جہنم سے۔ حقیقت میں کہ گناہ کرنے ہم جا رہے ہو اور اس گناہ کے وقت اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے، لوگوں کے ڈر سے نہیں، یا رشتہ دار کیا کہیں نہیں، صرف ایک کوئی نہیں تھا، جیسا کہ اس آدمی کا واقعہ کیے جو اپنی بہن کے ساتھ رشتے کی منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت نیک تھی لیکن مجبور تھی، اس نے آخر میں کہا جب آدمی بڑھنے لگا، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اور وہ آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ یہ اللہ کا ڈر، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اللہ کا ڈر، یا پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب جو ہے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہا، جسے مصر کی جو ہے بیوی نے، تو یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بس اللہ کا ڈر، خشیت الہی، کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا اس عورت سے، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کا ڈر، خشیت الہی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے پھر بھی میں ڈرتا ہوں، تو ایک بار جس نے سچے دل سے یاد کیا ہو یا مجھ سے ڈرا ہو، لا ان کو بھی نکال لو جہنم سے باہر۔ مطلب وہ لوگ جن کے اعمال کی کمزوریوں سے، گناہوں کے باعث وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وقت جہنم کی سزا بھگت لیں گے، اس کے بعد ایک آواز دی جائیں گی کہ نکال لو ان لوگوں کو بھی جہنم سے، چونکہ اللہ کو تو بہانے چاہیے اپنے، کہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے اس نے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے کیسے ان کی مغفرت کر دو، ان کو معاف کر دو، تو آواز لگا جائیں گی نکال لو جن لوگوں نے مجھے کبھی یاد کیا ہو، اور نکال لو ایسے انسان کو جس نے جو ہے میرے سے کبھی ڈرا ہو، اس کو نکال کے لاؤ۔ تو دیکھیے اللہ کا ڈر کتنی اہم چیز، اور یہ حدیث قدسی تھی۔ اسی طرح ابن حبان، صحیح ابن حبان کی ایک اور روایت ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے ڈر کے تعلق سے اتنی ساری باتیں قرآن حدیث میں آتی ہے، اس کو جمع کرنا ہی ممکن نہیں۔ یہ بھی حدیث قدسی، دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں، اور یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، خشیت الہی کا اس میں دیکھیے کیسا معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي، قسم ہے میری عزت کی۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے، جو سب سے زیادہ باعزت ذات ہے، اور وہی ذات ہے جس سے تمام لوگوں کو عزت اور شرف دنیا میں ملتا ہے نا۔ ہم دنیا میں عزت کے الگ الگ پیمانے بناتے، کوئی مالداری، حسب، نسب، خاندان، عزت کے وہ پیمانے نہیں، پیمانہ یہ ہے کہ اللہ جس کو عزت دیتے بس وہی عزت والا ہے۔ وَعِزَّتِي، اللہ کہہ رہا ہے تو عزت کی قسم ہے میری، خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے کہ میری عزت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین وامنین، میں کبھی بھی اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا معنی دو خوف اور دو امن کو اللہ ایک ساتھ جمع نہیں کرے گا؟ آگے خود اللہ رب العزت اپنے نبی کو بتا رہا ہے حدیث قدسی میں کیا معنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا اخافنی فی الدنیا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرا، تو اللہ فرماتا دنیا امنتہ یوم القیامہ، تو میں اس کو قیامت کے دن امن دے دوں گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا امینانی فی الدنیا، اور جس کو دنیا میں امن دے دیا، اخافتہ فی الآخرہ، تو اس کو میں خوف دوں گا آخرت میں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے
جو انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا اور برائی سے رکتا رہا تو آخرت میں امن میں رہیں گا، اور جو انسان دنیا میں اللہ سے بے باک ہو کر جو چاہے کرا، مطلب دنیا کی زندگی امن سے گزار لیا، تو آخرت میں اللہ کا خوف اس کو ملے گا۔ میں دو خوف اور دو امن کو کسی بندے پہ اللہ فرمانا جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں خوف سے جی آخرت میں امن ملے گا، جو دنیا میں امن سے جی آخرت میں خوف ملے گا۔ یہ امن سے مراد دنیا میں من چاہا کام کیا تو آخرت میں جو ہے ڈریں گا، وہ جہنم میں جائیں گا، اور دنیا میں مجھ سے ڈر ڈر کر عمل سے رکتا رہا برے کاموں سے تو جنت میں امن کے ساتھ رہیں گا۔ تو اللہ رب العزت دو امن اور دو خوف کو اپنے بندے پر جمع نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں ڈر گیا، آخرت میں نکل گیا، کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں نکل گیا کہ جو چاہے کیا، آخرت میں ڈر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آخرت کا ڈر جہنم ہے، اور دنیا کا ڈر عمل کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن اللہ نے چونکہ منع کیا نہیں کر سکتے، بس یہ ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ نے یہ دل میں ڈالنا ہی نہیں تھا بات گناہ کی، کتنا مزہ آتا تھا۔ تو جب دل میں گناہ کی بات رہتی نہیں تو پھر نیکی اور بدی کا معاملہ ہی کہاں ہوتا، اور جنت جہنم کا فیصلہ ہی کیوں کرتا؟ اللہ فرشتوں کے ساتھ ہم کو پیدا کرتا، بولتا جاؤ تم بھی گھومتے رہو بس۔ یہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، کیوں ہم کو پیدا کیا، یہ اس کی مرضی تھی، واللہ عالم، یہ ہم نہیں جانتے۔ اور مالک سے غلام کو کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا، سوائے اس کے کہ مالک خود بتا دے کہ بھائی کیوں میں نے کیا یہ، لیکن ہم کو حق نہیں چیلنج کرنے کا۔ اب کام یہ ہے کہ ہم پیدا کر دیے گئے، جو کہا جا رہا ہے بس عمل کیا جائے، بس ختم۔ یہ اب کام ہے ہمارا۔ اب ہم سوچیں گے نہیں اللہ نے ہم کو خامخواہ پیدا کر دیا، اب ہم سے سوال کریں، نہیں، ہو گیا۔ اب جو بتایا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، کیوں کیا وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا ہم پہ رحم کی، بتا دے نہ بھی بتائے تو اس کی مرضی، سمجھ رہا بات؟ تو پیدا کر دیا، اب کام کرنا ہے ہم کو، اچھے نیکی کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں جس نے خوف کھایا تو ہم دیکھیے خشیت الہی کی اہمیت، آخرت میں امن میں رہ گیا، اور دنیا میں جس نے موج مستی کر لی، منمانی کر لی، دنیا کی زندگی گزار لی اس کے مطابق اچھی، تو آخرت میں اس کو بہت ڈرنا پڑے گا اپنے رب سے۔ تو دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایک بندے پر۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کے اندر بھی دیکھیے ایک شخص کا خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ سے جو وہ ڈرتا تھا، گاڈ فیئرنگ تھا وہ، اس ڈر نے اس کے ساتھ کیا کیا ذرا سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس شخص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری راکھ کو پیسنا اور مختلف پہاڑوں پر مختلف زمین پہ جا کر اس کو ہوا کے ساتھ اڑا دینا۔ کیوں؟ تو آگے وہ کہتا ہے جلا دینا اور میری راکھ پیس کر ہوا میں اڑا دینا، اللہ کی قسم اس نے مجھ پر اگر گرفت کی تو مجھے سخت سزا دے گا، اور ایسی سزا کہ کسی کو اس نے نہیں دی ہوں گی۔ بیٹوں سے کیوں کہا اس نے مجھے جلا کے اڑا دینا؟ کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے گناہ کیے زندگی میں کہ اللہ میری مرتے ہی گرفت کرے گا، اور ایسی سخت گرفت کرے گا میرے گناہوں کی وجہ سے کہ جیسی گرفت اس نے کسی کی آج تک کی ہی نہیں ہوں گی۔ مطلب وہ انسان بہت زیادہ گناہ کر چکا تھا، اور اس کا اللہ سے جو ڈر تھا اس گناہوں کی وجہ سے، اس ڈر نے اسے مجبور کیا کہ اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کرے۔ اس کے بیٹوں نے چونکہ اس نے وصیت کی تھی، وہ مر گیا، اس سے جلایا، اس کی راکھ کو پیسا اور الگ الگ جگہ پہ اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے فوراً حکم دیا زمین کو، اور ایک حکم سے وہ آدمی جمع ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ نے اسے سوال کیا، میرے بندے کیوں کر کے آیا تھا ایسی وصیت دنیا میں کہ مجھے جلا دینا، جلا کے اڑا دینا الگ الگ جگہ، کیوں کر کے آیا تھا ایسی وصیت؟ تو وہ جو ہے حکم دے تو وہ جمع ہو گیا، وہ شخص زندہ تیار ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، اللہ نے اسے فرمایا تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف نے، میرے گناہ اتنے زیادہ تھے دنیا میں کہ تیرا ڈر مجھے لگا کہ میرے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا، رسوا ہو جاؤں گا نا اللہ کے سامنے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تیرے ڈر نے مجھے یہ مجبور کیا۔ اللہ رب العزت اس کے اس ڈر سے اتنا خوش ہوا کہ اسے بخش دیا اور مغفرت کر دیا۔ خوف الہی اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک گناہ گار انسان کے گناہ بھی بخشے جا سکتے ہیں اگر حقیقی اللہ کا ڈر ہو۔ یہ نہیں کہ بس نماز ہوئی، نماز کے بعد کچھ تو بھی کرے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، چلو اب گناہ ہو گئے معاف، لیکن پھر نماز سے نکلے وہی نیت کے ساتھ کہ اگلے کو دھوکہ کیسا دو۔ حج کو گئے توبہ آپ کوئی گناہ نہیں، لیکن حج اس لیے کر کے آیا کہ پرانا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے، اب نئے سے سرے سے جرم کروں۔ سمجھ رہے؟ ہم لوگوں کا مزاج ہی بن چکا ہے، نہیں
इस शख्स ने गुनाह किए थे, जानता था अल्लाह की पकड़ है, जानता था उसकी जहन्नुम है, उसकी पकड़ बहुत सख्त है, उस डर ने उसे मजबूर किया कि उसने हुक्म और वसीयत दी मुझे जला दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए क्या नामुमकिन था, उसने हुक्म दिया, मिट्टी ने उसे उठा खड़ा कर दिया, वो जिंदा अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। अल्लाह ने सवाल किया कि किस चीज ने तुझे मजबूर किया था कि तू ये कहे, तो कहा अल्लाह तेरा डर। उस शख्स को गुनाह तो किए थे लेकिन अपने रब से हकीकी डर था कि मेरा रब मेरी गिरफ्त करने वाला है, मेरा रब मेरी पकड़ करने वाला। तो उस डर ने उसे मजबूर किया और रब्बुल इज्जत ने उस डर को इतना पसंद किया। अल्लाह पसंद करता है जो बंदे उससे डरते हैं, तौबा करते हैं कि उसने माफ कर दिया। अल्लाह का डर से मुराद ये है कि हम गुनाहों से बचे, नेकियों की तरफ आमादा हो, अच्छे काम करे, बुराई से अपनी नफ्स को रोके। ये बात याद रखिए। नहीं तो अल्लाह का डर बोले तो बस कुछ तो भी आप डर समझ रहे, तौबा कर रहे, फिर मामला नहीं, हकीकी डर। तो इस शख्स को हकीकी डर था अपने गुनाहों की वजह से कि मैं जहन्नुम में ना जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जो है माफ कर दिया उसके डर की वजह से। तो अल्लाह का डर बड़ी अहम चीज है। आइए इसी तरह जो अल्लाह के डर की इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह कितना माफ करने वाला है कि अगर उससे कोई डरा तो वो माफ करता है। और अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे कौन खड़े होंगे? उन खड़े होने वालों में से भी एक शख्स वही है जो अल्लाह से डरता था। हदीस सही बुखारी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, के 7 लोग ऐसे हैं जो उस रोज साए में होंगे जिस रोज की अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। 7 लोग, 7 पीपल, मतलब 7 वो लोग जो अल्लाह के साए के नीचे होंगे उस रोज जिस रोज अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। पहला कौन है? इंसाफ करने वाला बादशाह। पहला शख्स जो अल्लाह के साए में रोज़े क़यामत होगा वो इंसाफ पसंद हुक्मरान, बादशाह, खलीफा, लीडर या जज जो जिम्मेदार हो लोगों के अंदर फैसला करने, इंसाफ पसंद पहला इंसान। दूसरा फरमाया और फरमाया का इस जवान को जो शुरू जवानी से अल्लाह की इबादत करता रहा हो, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी की इब्तिदा से जवानी की इंतहा तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा हो, मतलब उसका जवानी का फेज स्टार्ट से एंड तक वो अल्लाह की इबादत में गुजरा हो। और इंसान जवान होता है 10 साल से, बालिग हो जाता है ना 10 साल के इस्लाम में, इसलिए इबादतें फर्ज हो जाती है। 10 साल से शुरू होता है तो तब कमो बेश ये उम्र का जो है 30, 33 या 35 साल तक ये चलता है। कि सबसे हदीस में अल्फाज है ना, इंसान जन्नत में उस हालत में जाएगा जो दुनिया में सबसे खूबसूरत था और वो अपनी उम्र के मरहले में 30 से 33 के बीच की उम्र होगी। मतलब 30 से 33 की उम्र उसकी ऐसी उम्र होती है जिस उम्र में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और उसके बाद फिर ढलान शुरू हो जाती है 33 के बाद, बीमारियां ये वो ढलते जाता है। तो इसीलिए मैं भी कह रहा हूं कि 10 से लेकर कम बेश 30, 33, 35 तक ये पीरियड है, ये जवानी कहलाएगा, जो कि आप देखिए 25 साल का कम बेश मरहला हो रहा है। तो जिसकी इब्तिदा जवानी की कैसे हुई, जिसकी जवानी की इब्तिदा हुई इबादत में, और जिसकी जवानी के इंतहा मतलब उसने अपनी सारी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा, ऐसा भी इंसान जन्नत में होगा। ये बड़ी अहम चीज है। और आज अफसोस की बात है हम नौजवान अपनी जिंदगियों को क्या करते हैं? गुनाह और मासियत में गुजारते हैं। देखिए आप कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ के एक मरहले से आदमी जब हायर स्कूल में आता है वो जवान हो जाता है, 8th स्टैंडर्ड, वहां से लेकर अपने जिंदगी पूरे कॉलेज लाइफ, हमारे निकाह और हमारी उम्र के 30-35 साल तक हम सिर्फ मासियत और गुनाह के काम करें अल्लाह। और उसके बाद फिर तौबा 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 तौबा, जब उम्र ढलने लगी, बीमारियां ला के लपट गई और जिसमें साथ देना छोड़ दिया, समाज ने साथ देना छोड़ दिया, माल कमाने की ताकत नहीं रही, तो फिर तौबा चालू हो गई और अल्लाह से बस गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो जिस नौजवान की जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरेंगी, दूसरा वो शख्स है। तीसरा वो शख्स है जो शख्स जिसके दिल मस्जिद में लटका होता था कि एक नमाज पढ़ता है तो दूसरी नमाज तक उसका दिल लटका हुआ होता है बीच में, की क्या हो रहा होगा, कि मैं लेट ना हो जाऊं, कि मुझसे नमाज ना छूट जाए, कि ताखीर ना हो जाए, कि जमात ना मुझसे छूट जाए, कि रकाते ना मुझसे, उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ होता है। तीसरा शख्स वो है। चौथा शख्स वो है वो आदमी जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती की हो और जिंदगी भर दोस्त रहा हो, और उसकी जुदाई तक उस दोस्त से उसकी दोस्ती, मतलब जमा भी हुआ अल्लाह के लिए और जुदा भी हुआ अल्लाह के लिए। मतलब 2 लोग जो मिलते हैं अल्लाह के लिए और जुदा होते अल्लाह के लिए। तो एक माना यह कि दुनिया में अगर मिले भी तो अल्लाह के लिए, अगर अलग भी हो रहे तो अल्लाह के लिए। एक माना है कि मिलने से खत्म होने तक अल्लाह के लिए साथ रहे, मतलब शुरुआत भी दोस्ती की अल्लाह के लिए भी, और मर भी गए टूटने तक अल्लाह के लिए ही दोस्ती रही। यह एक माना है। रहे साथ भी तो अल्लाह के लिए, जुदा हो भी तो अल्लाह के लिए। आज ऐसी दोस्ती हम कहां देखते हैं? हम रह रहे हैं साथ किसी के मासियत और गुनाहों के लिए, मासियत गुनाह छोड़ दियो तो हम दोस्ती भी छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा दोस्त अच्छे कौन है? जो पैसा खर्च करता है, हरामकारी करवा रहा है, फला, ये बहुत अच्छा दोस्त। अरे यार वो बंद कर दिया तो अपन ने जाना छोड़ दिया उसकी वजह से, है ना? तो ये आदमी। उसके बाद आप फरमाते हैं पांचवा वो मर्द जिसको एक मर्तबे वाली खूबसूरत औरत मुंह काला करने के लिए बुलाए और वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूं। क्यों कहा मर्तबे वाली खूबसूरत औरत?
اس لیے ایک چیز تو اس کے مرتبے کی وجہ سے ڈر نہیں ہے کہ راز فاش ہوگا. اسٹرانگ لیڈی ہے نا, بہت اس کا مقام ہے, سمجھ, تو راز فاش ہونا ممکن نہیں ہوتا. چھوٹے موٹے لوگوں کے راز جلدی فاش ہوتے, بڑے لوگوں کے راز فاش نہیں ہوتے. ایک تو مرتبہ ہونے کی وجہ سے وہ کیس دبا سکتی ہے, آسانی سے معاملات کو مٹا سکتی ہے, اس کا مرتبہ ہے نا. دوسرا نہ صرف مرتبہ ہے, وہ خوبصورت بھی ہے, اس میں ایک اٹریکٹیو پارٹ بھی ہے. ایک ڈر تو یہ کہ دنیاوی مشکلیں ہٹ جائیں گی اگر پکڑے بھی گئے تو, چونکہ وہ ایک بہت اونچے اثر رکھنے والی لیڈی ہے. دوسرا خوبصورت بھی ہے. اثر رکھنے والی خوبصورت عورت بلائے اور وہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس لیے کوئی بدصورت عورت بلائے تو انسان ویسے بھی جاتا نہیں. اثر وسر نہیں تو اس کو کوئی اٹریکشن, سمجھ رہے آپ, تو خوبصورت بھی ہے, اثر رکھتی ہے اور بلا رہی ہے, اور یہ تب کہہ رہا ہے, حالانکہ ڈر نہیں, دنیا کا ڈر نہیں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چھٹا وہ جس نے اکیلے جو ہے تنہائی میں چھپا کر صدقہ دیا ہو, ایسا صدقہ دیا ہو کہ ایک ہاتھ سے دیا ہو تو دوسرے ہاتھ کو نہ پتا, سیدھے ہاتھ سے دیا ہو تو الٹے ہاتھ کو نہ پتا. ایسا خاموشی میں اس نے ڈونیشن دیا, صدقہ دیا, چندہ دیا, عطیات دیتا تھا کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں. اس کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ ایک ہاتھ چھپا کر دینا ہے. معنی یہ ہے کہ اس نے جب دیا تو کوئی شہرت نہیں چاہی, کوئی نام نہیں چاہا, کوئی ریاکاری نہیں تھی, کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سلام کرے جھک کر کہ مجھے زکات چندے صدقات دیتے ہیں, کچھ نہیں, دے دیا, معاملہ ختم ہو گیا. اور ساتواں وہ انسان عرش کے سائے میں ہوں گا. آپ سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شخص جس نے اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس یاد کرنے سے اس کی دونوں آنکھیں بہہ پڑی ہو, دونوں آنکھوں سے آنسو نکلا ہو. 7 لوگ جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سائے نہ ہوگا. آخری 7واں انسان وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو. ٹھیک, حدیث کے الفاظ ہے وہ شخص جس نے اکیلے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھیں بھیگ گئی, بہہ پڑی. اور یہاں دیکھیں حدیث کے الفاظ, اکیلے تنہائی میں رویا ہو. اجتماعیت میں آدمی بہت رو لیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہوا ہو تو آپ دیکھیے ہر تھوڑی دیر میں ایک لہر آتی غم کی اور رونے کی. جب کوئی نئے رشتے دار انٹروڈیوس ہوتے جاتے ہیں تو اتنی دیر سب کو رونا آتا. اب وہیں کوئی آدمی اکیلا کھڑا رہ کر نہیں دیکھیں گے آپ کو کوئی. اکیلے رونا یہ آدمی کو تبھی آ سکتا ہے جب وہ بے انتہا اور بے لوث کسی سے محبت کرتا ہے انتقال. تو اسی طرح اللہ سے اکیلے میں ڈر کر رو رہا ہے. اجتماعیت میں کوئی بھی رو لے رہا ہے, دعائیں ہوتی اجتماعیت کے لوگ کتنا زور زور سے رو رہے ہیں, ان کے رونے کے مقابلے میں ان کی زندگی کے عمل نظر نہیں آ رہے کہ زندگی میں اتنا جتنا رو رہا ہے اتنا ڈرتا ہو کہ معاملات میں اتنا صحیح ہو. تو اجتماعیت میں تو رو لیتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک انسان مسجد میں رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تیرا بہتر ہوتا اکیلے میں رونا, اس لیے کہ اکیلے میں رونے سے یہ فضیلت کو حامل ہو جاتا کہ اللہ کے لیے رویا نا اکیلے. تو دیکھیں حدیث, اکیلے میں اللہ کے لیے رویا. اجتماعیت میں لوگوں کے سامنے انسان رو لیتا ہے, اکیلے میں رونا یہ اصل چیز. تو اکیلے میں اللہ کے لیے رویا. خشیت الہی دیکھیے کہ اگر جو روتا ہے تو وہ عرش سائے میں ہے, جو ڈرتا ہے مر گیا تو جنت جا رہا ہے, مغفرت ہو جا رہی ہے. اللہ 2 خوف کو اور 2 امنوں کو جمع نہیں کرتا. اللہ نے اعلان کر دے گا روز قیامت جو جہنم میں چلے بھی جائیں گے نکال لاؤ جو ایک بار بھی ڈرا ہوں مجھ سے. کتنی فضیلتیں خشیت الہی کی, اللہ کے ڈر کی, اور اس کے ڈر کی بنیاد پر اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ضروری ہے, ورنہ صرف ڈر کی بات ہو رہی ہے اعمال ویسے ہی چل رہے ہیں. ڈر کا معنی ہی تو یہ ہے. اسی طرح جو ہے مستدرک حاکم کی جو ہے ایک روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی اصیب الارض من دموعہ لم یعذب یوم القیامہ. دیکھیے حدیث کیا آپ نے فرماتے, جو اللہ کو یاد کرے, اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ اس کی آنکھیں جو اس کے آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت دن اسے عذاب نہیں ہوگا. جو انسان اللہ کے ڈر سے روئے اور ایسا روئے کہ اس کے آنسو زمین پر گر پڑے, ایسے شخص کو اللہ رب العزت روز قیامت عذاب نہیں دیں گا. کتنی باتیں آ رہی ہے اللہ کے ڈر کے لیے. مغفرت کے وعدے, مغفرت کی جا رہی ہے. جہنمیوں کو صرف ڈر کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے, عرش کے سائے میں صرف ڈر کی وجہ سے رکھا جا رہا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے جس کے آنسو گرے ہو زمین کے اوپر دونوں آنکھوں سے نکل کر. اور ظاہر سی بات ہے آنسو زمین پر تبھی گرتے انسان جب بہت روتا ہے. جیسا صحابہ کا معاملہ دیکھیے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اتنا روتے تھے خوف سے, خبر کے عذاب سے, آخرت کی ہولناکیوں سے, کہ آتا ہے کہ آپ کے آخر وقت میں عمر کے دونوں آنکھوں کے پاس جو ہے 2 لکیریں بن گئی تھی جس سے آنسو کنٹینیو گرنے کی وجہ سے. مطلب فیشیل ایکسپریشنز پہ 2 لائنیں آ گئی تھی جس سے آنسو گرتے تھے ہمیشہ. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے اتنا کثرت سے روتے خبر کے بعد جب بھی بیٹھتے, چونکہ خبر سٹارٹ ہے, سوال جب شروع ہو رہے ہیں, اللہ کا ڈر ظاہر سی بات انسان کو فرسٹ فیز میں ہو رہا ہے, تو اتنا روتے تھے کہ آپ جب روتے تھے خبر کے پاس تو آپ کے آنسو سے داڑھی بھیگ کر داڑھی سے جو ہے آنسو نیچے ٹپکتے. یہی معنی ہے حدیث کا.
جو اللہ کے ڈر سے رویا، رونے کی وجہ سے آنسو زمین پر ٹپکے. آنسو زمین پر تبھی ٹپک سکتے جب چہرے سے نکل کر وہ داڑھی سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں. اتنا رویا. تو ایسے شخص کے بعد اللہ فرماتا ہے میں اسے روز قیامت عذاب نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ڈر سے رویا ہے نا. اور جب کوئی انسان حقیقت میں اللہ کے ڈر سے روتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ورنہ میں ایک بار رو رہا ہوں، پھر اگلی بار اگلا دھوکہ، پھر دوسری بار رو رہا ہوں، پھر تیسری بار دھوکہ. نہیں، اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے لیے روتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو جو رویا ہو، آنسو نکلے ہو، زمین بھیگی ہو، اللہ نے کہا کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا کیونکہ وہ میرے لیے رویا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم چیز ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ خوب روتے تھے، خوب ڈرتے تھے. اور رونا ظاہر سی بات ڈر کی علامت ہے، عاجزی کی علامت. تو اللہ کے نیک بندے، حتیٰ کہ انبیاء جو گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم عن الخطا ہے، انبیاء تک کثرت سے روتے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیک لوگوں کی پہچان ہے رونا. وہ گناہ نہیں کرتے پھر بھی روتے ہزاروں خطا. ہم تو گناہ کر کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ گناہ نہیں کر کے بھی روتے ہیں. یہی صفت ہے اچھے بندوں کی، جو ڈرتے اللہ سے ہو. اور جتنا ٹاپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنے رزلٹ سے اتنا زیادہ خوف کھاتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں انبیاء کیوں روتے تھے، ان کو کیا گناہ تو نہیں کیے تھے. نہیں، جتنا ٹاپ موسٹ ہوتا ہے اس کو لیسٹ میں بھی سب سے کم مارکس کٹ ہونے کا بھی ڈر ہونے سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے 100% پیپر لکھا، لیکن ڈر ہے کہ آدھا مارکس ہینڈ رائٹنگ وجہ سے تو نہیں کٹ ہو جائے. اس کو ڈر لگ رہا ہے، فیلئر کو نہیں ڈر لگتا ہے. تو یہ انبیاء ٹاپ موسٹ لوگ ہیں دنیا کے، اس لیے خوف کھاتے رزلٹ سے. تو انبیاء کا یہ شیوا تھا کہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی روتے تھے. آج ہم گناہ کرتے روتے نہیں ہیں. آدم علیہ السلام نے جو خطا کی اس کے تعلق سے ایک روایت آتی، کثرت سے آدم علیہ السلام رویا کرتے تھے اس خطا کے لیے. نوح علیہ السلام کے تعلق سے اسلاف لکھتے کہ نوح کا نام نوحہ سے پڑا، اتنا روتے تھے. اتنا نوحہ سمجھتے نا، نوحہ رونا. اتنا روتے تھے نوح علیہ السلام کہ ان کا نام نوح رکھ دیا گیا نوحہ کی وجہ سے. کیا کثرت سے روتے تھے. کئی انبیاءوں کے تعلق سے آتا ہے کہ بکثرت رویا کرتے تھے، حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے، روتے تھے عاجزی کی وجہ سے کہ اللہ کی تھوڑی سی بھی پکڑ کر لے. جو خطا ہے، چھوٹی خطا ہے تو سب سے ہوتی ہے، اس سے پکڑ لے. آدم کو کہا پھلنا کا، علیہ السلام کھا لیا، خطا تو ہوئی. نوح علیہ السلام ڈر رہے ہیں، روز قیامت ڈریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کہیں اللہ مجھے آج میری بددعا کی وجہ سے نہ پکڑ لے جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کی تھی. ابراہیم علیہ السلام ڈریں گے جو میں نے توریا بات کو گھما کے پیش کیا تھا 2-3 موقعوں کے اوپر کہ اللہ مجھے نہ پکڑ لے. موسیٰ علیہ السلام ڈریں گے کہیں وہ خپتی کو جو میں نے مکہ مارا تھا، میرا مقصد اس کو مارنا ہے لیکن مر گیا ہو، میں کہ پکڑ میں نہ آ جاؤں. بڑے ہیں، ڈر رہے ہیں لیکن خوف کرتے ہیں اپنے. بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر. آج وہ ڈر ہمارے دل سے جو نکل گیا ہے. مستدرک حاکم کی ہی روایت ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو گیا. ایک نوجوان مطلب نوجوان صحابی بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوش ہو کے بہت زور سے شیورنگ اس کو ہلنے لگے. بے ہوشی میں ہوتا ہے نا کبھی آدمی، وہ ہوتا بہت تیزی سے ہلنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس شخص نوجوان کے نزدیک اور فرمایا کہو لا الہ الا اللہ. اس نوجوان نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور کہا کہ جو ہے تمہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. کیونکہ اس نے جب آیت سنی قوا انفسکم اہلیکم نارا تو اس جہنم کے تذکرے نے اس کو بے ہوشی میں ڈال دیا کہ ہو سکتا ہے اس کے گناہ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوں میرے گھر والوں کو میں کیسے بچاؤں. وہ بے ہوش ہو گیا. تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول یہ بشارت جو آپ نے ابھی دی جنت کی، کیا اس کے لیے ہے ہمارے لیے بھی ہے؟ اس کو کیوں دی؟ تو آپ نے کہا صرف نوجوان کے لیے. تو کہا ہم نے کیا کیا جو ہمیں بشارت نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. قرآن کی آیت آپ نے پڑھ کے سنا رکھا، اس لیے کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور خشیت الہی سے گر پڑا، ڈر گیا نا. جیسی آیت پڑھ گئی قوا انفسکم واہلیکم نارا، گر گیا ہو، ڈر گیا ہو. کیوں ڈر گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا جو اس دن میرے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرا اور میری وعید میری وارننگ سے ڈرا جو دنیا میں دی نا اللہ نے، مت کرو ایسا کروں گا، مت کرو ایسا کروں گا، جو ڈر گیا وعیدوں سے اور میرے سامنے کھڑے رہنے سے تو وہ تو کامیاب ہوگا. اس وجہ سے میں نے اس نوجوان کو خوشخبری دی تو جنتی. اللہ کے ڈر کا فائدہ دیکھیے کہ جنتی ہو گیا وہ نوجوان. تو بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر. وہ تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ سے اشد ہم لوگ محبت کریں. جیسا ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اشد اس سے محبت کریں. وہ محبت پھر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس سے ڈرے بھی. اس لیے کہ انسان جسے سب زیادہ محبت کرتا ہے نا اس سے ڈر بھی لگتا ہے. کیوں؟ محبت جانے کا ڈر بھی تو ایک ڈر ہے بہت بڑا. بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز. بہرحال تو یہاں مستد جو ہے جو حاکم کی روایت میں ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جو ہے خوشخبری سنائی. ابو داؤد کی روایت ہے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف کا جو کیفیت خوف کی ہوتی تھی وہ یہ تھی
کہ ایک صحابی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نماز میں جو ہے اتنا روتے، اتنی عاجزی کرتے اللہ کی کہ آپ کے سینے سے جو رونے کی آواز آتی تھی ایسا لگتا تھا کوئی چکی چل رہی ہے یا ہنڈیا کے اندر کوئی چیز ابل رہی ہے. ہانڈی میں کوئی ابلتی نا، بلبلے آ کے پھٹتے ہیں، چیزیں الٹتی اندر کی، سبزی وغیرہ آواز ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور اتنا آپ خشیت سے آپ روتے کہ آپ کی وہ آواز لگتا کوئی چکی پیسی جا رہی ہے. جب آدمی سسکی لے کے روکتا ہے نا ہلو سے تاکہ کوئی سنے نہ، تو چکی پیسنے ایسی آواز. اور جب زیادہ روتا ہے اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو ہانڈی میں ابلنے کی. تو آپ سن کے رونے کی آواز ایسی ہے جب چکی پیسی جا رہی ہے، مطلب جب آپ باریک خاموشی میں وہ کرتے، جب بڑھ جاتا تھا ایسا لگتا تھا ہانڈیا میں کوئی چیز ابل رہی ہے. اتنا نبی اکرم سے خوف کرتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے محبوب ہے. 2 drops، 2 قطرے اور 2 نشان اللہ کو بڑے محبوب. کون سے 2 قطرے؟ پہلا وہ قطرہ جو انسان جو ہے خوف سے اللہ کی آنکھوں سے بہاتا ہے. آج میں انشاءاللہ عزیز بہت ہی مختصر سے انداز میں آپ تمام کے سامنے حج کا طریقہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عمرے کا طریقہ میں آلریڈی رکھ چکا ہوں، تو لہٰذا یہ جو طریقہ میں بتاؤں گا بہت مختصر ہوں گا، اس میں ڈیٹیلنگ نہیں ہوں گی. امید کرتا ہوں اگر کوئی تفصیلات کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ قائم کریں. تو آئیے ناظرین، حج اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے. یہ جو حج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ حج تمتع کا طریقہ ہے. حج کرنے کے 3 طریقے ہیں، حج قران، اسے حج افراد اور حج تمتع. عموماً ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ آج کل جس طرح کے سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے آتے ہیں تو عموماً ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں. حج تمتع میں ہوتا یہ کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، مطلب عمرے کی ریسٹرکشن سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، عام لباس پہن لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکے میں انتظار کرتا ہے حج کے ایام کا. اور 8 ذی الحجہ آنے کے بعد پھر وہ جو ہے حج کا احرام باندھتا ہے. تو ہم جو طریقہ دیکھ رہے ہیں حج تمتع کا طریقہ ہے جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے. عمرے کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج میں انشاءاللہ حج کا طریقہ بیان کروں گا. حج کیسے شروع کیا جائے گا؟ حج تمتع کے لیے ایک انسان جو جائے گا وہ عمرے کی نیت سے جو ہے میقات پر احرام باندھے گا، اس کے بعد وہ اپنا عمرہ کرے گا. عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائیں گا، مطلب اپنے عام کپڑے پہن لیں گا، احرام وغیرہ اتار دیں گا. اس کے بعد پھر وہ جو انتظار کریں گا حج کا، اور اس کے بعد جب حج کی تاریخ آ جائیں گی تو حج شروع ہوگا تو وہ اس طرح سے عمل کریں گا کہ میقات سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ آئیں گا. عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام اتار کر حلال ہو جائیں گے، حج تمتع جو کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا کریں گا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جو ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں وہ مکہ مکرمہ سے اپنی قیام گاہ، مطلب جہاں بھی مکے میں رکا ہے اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے اندر. کون؟ وہ شخص جو اب حج کرنے جانا چاہ رہا ہے. اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے قبل جو ہے وہ لبیک حجن یہ الفاظ ادا کریں گا. یہ حج کی نیت ہے اور اس کے الفاظ ثابت ہے. تو لبیک حجن یہ جو ہے الفاظ جو اپنے منہ سے جو ہے حاجی جو ادا کریں گا جو حج کرنے کی نیت رکھ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے احرام باندھنے سے قبل وہ جو ہے غسل لیں گا اور اپنے جسم پر وہ چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن احرام پہ نہیں، جسم پر یاد رکھیے وہ خوشبو لگا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہو پہن سکتے ہیں. اور چپل سٹچڈ سلیوی بھی ہو سکتی ہے یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے. اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو. ممکن ہو تو انسان جو ہے ظہر سے پہلے اپنے احرام کو جو ہے بہرحال باندھے اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے بلند آواز سے انسان جو ہے تلبیہ کہے. تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو جو ہے بلند آواز سے بہرحال وہ جو ہے کہہ سکتا ہے، یاد رکھیں احرام باندھنے کے بعد. اسی طرح جو ہے احرام باندھنے کے بعد یہ الفاظ بھی وہ ادا کر سکتا ہے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یا ایک دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ دعا کرے اللہم هذه حجۃ لا ریاء فیها ولا سمعہ. یہ الفاظ کو ادا کرے جس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ میرے اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت طلب ہے. یہ کہہ کر بہرحال پھر وہ آگے بڑھے. اسی طرح جو ہے 8 ذی الحجہ کو وہ جو ہے احرام باندھنے کے بعد جو ہے ظہر سے قبل تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مینا پہنچ جائے. یاد رکھیے اب چونکہ گاڑیوں وغیرہ کا سفر ہوتا ہے تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی سے یا جو بھی طریقہ ہے وہ جو ہے مینا پہنچ جائے. اور مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یاد رکھیے یہ 5 نمازیں وہ ادا کریں گا. یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کریں گا لیکن قصر ادا کریں گے. یاد رکھیے مطلب یہ کہ ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور عشاء 2 رکعت. ظاہر سی بات ہے فجر اور مغرب کا معاملہ یہ کہ اس میں 2 اور 3 ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کو اپنے وقت پر
اذان ہوں گی، اقامت ہوں گی، اپنے وقت پہ پڑھیں گا، لیکن قصر کریں گا، مطلب شارٹنگ کریں گا پریئر کو، جیسا سفر میں کرتے لیکن جمع نہیں کریں گا، قصر کریں گا، اور 5 نمازیں یاد رکھی باجماعت وہاں ادا کریں گا مینا میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یاد رکھیے طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل، ظاہر سی بات ہے پورے حج میں یاد رکھیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا ہے، تلبیہ بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، یہ ہر جگہ آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے یاد رکھیے مینا سے عرفات روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، یاد رکھیے عرفات کا دن یاد رکھیے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، بہت سارے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عرفات کے دن جو ہے کوئی روزہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح عرفات میں داخل ہونے سے قبل یاد رکھیے وادی نمرہ میں ظہر کے وقت قیام کرنا، اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ جو ہے مینا سے نکلا اور عرفات میں گیا، عرفات میں جانے کے بعد جو ہے وادی نمرہ کے اندر وہاں جو قیام کرنا، ظہر کے وقت یاد رکھیے عرفات میں جو خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کو ملایا جائیں گا، مطلب ایک اذان ہوں گی، دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی اور قصر کیا جائیں گا اور جمع بھی کیا جائیں گا، مطلب ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، اور ان دونوں کو جمع کیا جائے گا، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے جو ہے نماز ادا کی جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے اس مسئلے میں اگر ہجوم ہو، رش ہو، تو نمرہ میں آپ نہیں پہنچ سکے، وادی مطلب نمرہ تک نہیں پہنچ سکے، عرفات میں آپ کہیں بھی ہو تو مسئلہ نہیں، آپ وہاں وقوع کر لیں، وہاں رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں رش وغیرہ ہونے سے نہ آپ کو خطبہ سننے کو ملتا ہے کبھی، نہ آپ جو ہے کسی طرح کا جو ہے دوسرا بہت سارے عمل، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ دعا کی تھی، وہ موقع نہیں ملتے، تو آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے، آپ چاہے جہاں بھی رہو عرفات کے میدان میں، اس بات کو آپ میک شور کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہوں، وادی نمرہ وغیرہ میں آپ کا قیام نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، عرفات میں آپ پہنچ جایا کریں، کیونکہ رش وغیرہ کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں مطلب اس جگہ مخصوص مقام پہ رکنا مشکل ہوتا ہے، عرفہ کیونکہ ایک بڑا میدان ہے، آپ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے عرفات میں داخل ہونا ہے، اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں جگہ ملے، چونکہ وہاں بھی ایسی رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، جہاں کہیں جگہ ملے یاد رکھیے وہاں جگہ میسر آ جائے وہاں وقوع کرنا ہے، مطلب وہاں رکنا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، قبل رخ منہ کرنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، قبل رخ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، اور تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، قرآنی دعائیں کرنا ہے، سنت سے ثابت دعائیں کرنا ہے، اپنی دعائیں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں دعائیں کرنا ہے، جو عربی آتی ہے عربی میں کیجیے، جو نہیں آتی ہے اپنے الفاظ میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے، اور یہ سلسلہ جب آپ ظہر پڑھ لیں گے اور عصر پڑھ لیں گے مطلب جمع کر لیں گے، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل چلتا رہے گا، آپ کو بکثرت جو ہے دعائیں کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، اور یاد رکھیے عرفہ ہی حج ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوتا۔ بہرحال تو آپ وہاں رک گئے اور آپ نے وہاں جو ہے قرآنی نبی دعائیں، تلبیہ، استغفار، توبہ اور وہ تمام چیزیں بہرحال کی۔ اسی طرح غروب آفتاب کے بعد مطلب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز بغیر ادا کیے مطلب ادا نہیں کریں گے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف ہم لوگ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے جب عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو مغرب آپ وہاں نہیں پڑھیں گے، سکون اطمینان کے ساتھ جائیے۔ کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو آدھی رات کبھی ہو جاتی ہے پہنچنے میں، کبھی تو یوں ہوتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو آپ جب بھی پہنچے یاد رکھیں وہاں پہنچنا ہے، اور مزدلفہ کے اندر جا کر جہاں کہیں بھی جگہ ہو وہاں آپ کو رکنا ہے، اور وہاں آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنا ہے۔ مغرب اور عشاء کے لیے ایک اذان دی جا سکتی ہے، اور ایک اذان کے بعد یاد رکھیے 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کرنا ہے اور جمع کرنا ہے، مطلب مغرب تو 3 ہوں گی، عشاء کو 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کو جمع کریں گے، یاد رکھیے قصر بھی ہوں گی جمع بھی ہوں گی، جیسا ظہر اثر کو کیا ویسا مغرب عشاء کو آپ نے کیا، اور آپ قصر کریں گے، اور وہاں یاد رکھیے آپ مزدلفہ کے اندر رات میں آرام کریں گے۔ مزدلفہ میں خام خواہ رات میں جاگنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا، رات سو کر گزاریں گے، اور 10 ذو الحجہ کو نماز فجر معمول سے تھوڑا سا پہلے ادا کریں گے، اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں مشعر الحرام پہاڑی یہ بھی کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا، یا جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آپ رکیں گے، قبل رخ منہ کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے، اور سورج طلوع ہونے سے قبل روشنی کے زیادہ ہونے تک، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر آپ نے پڑھ لی
لیکن روشنی ابھی بڑھ رہی ہے، روشنی کے زیادہ ہونے تک قبلے کی طرف منہ کر کے آپ کثرت سے دعائیں کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، یاد رکھیے اس طرح کریں گے۔ اسی طرح طلوع آفتاب سے کچھ قبل، ابھی سورج کافی روشنی ہو چکی ہے، طلوع آفتاب سے کچھ قبل سکون اور اطمینان کے ساتھ یاد رکھیے، وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے یاد رکھیے آپ جو ہے مزدلفہ سے نکل کے مینا کی طرف جو ہے روانہ ہوں گے۔ اس میں اگر کچھ آگے پیچھے دیر ہو جائے، سورج نکل جائے، تھوڑا سا وقت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے بہرحال وہاں سے نکلیں گے۔ مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے یا مزدلفہ سے آپ جب نکلیں گے تو کوشش کریں کہ آپ کنکریاں چن لیں، کیونکہ کنکریاں آپ کو اب لگیں گی جمرات کے لیے، یاد رکھیے رمی کے لیے، یاد رکھیے آپ کو یہ جو ہے کنکریاں لگیں گی تو ہم وہاں کنکریاں جمع کر لیں۔ عموماً بوٹلیں وغیرہ آسانی سے مل جاتی ہے، کپڑے وغیرہ میں، احرام کے پاکٹس میں وغیرہ آپ ان چیزوں کو کنکریوں کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کنکریاں لینا ہے، پتھر یا بڑے بڑے پتھر نہیں چننا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو آسانی سے بآسانی پھینکی جا سکیں، تو آپ کو کنکریاں جمع کرنا ہے اور وہاں سے نکلنا۔ مینا کے بعد جمر عقبہ کو، جمرات میں جا کے جمر عقبہ کو، اور ظاہر سی بات ہے اس میں کافی سفر ہے، آپ کو کافی پیدل چلنا ہے، تو جمر عقبہ کو یاد رکھیے وہاں تین ہے، جمر اولا، جمر وسطی اور جمر عقبہ۔ تو اس کو میں کیا کہوں، عام زبان میں یہ انڈیا پاکستان میں بڑا مشہور ہے، بڑا شیطان، بیچ کا شیطان، چھوٹا شیطان، لیکن یہ درست نہیں، یاد رکھیے جمر اولا پہلا ہے، پھر اس کے بعد جمر وسطی اور جمر عقبہ۔ تو بہرحال جمر عقبہ کے پاس آپ کو جانا ہے اور رمی کرنا ہے، یاد رکھیے، اور رمی سے قبل تلبیہ کہنا بند کر دینا۔ رمی مطلب اس کو کنکر مارنا ہے، 7 کنکریاں مارنا ہے، اور کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا، یاد رکھیے۔ تو آپ مزدلفہ سے نکلے اور رمی کے لیے بہرحال جمر عقبہ میں پہنچے، وہاں کنکریاں آپ نے ماری، کنکریاں مارنے کے بعد یہ جمر عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا ہے اور اس سے کچھ پکا کر کھانا ہے۔ یہ بھی چیزیں ممکن نہیں ہوتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکا کر کھایا۔ تو جمر عقبہ کو رمی کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد یاد رکھیے آپ کو قربانی کرنا ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھیے، جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم چونکہ حج تمتع کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس بات کو رکھ رہا ہوں، تو قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے بعد جو ہے حلق یا تقصیر کرنا ہے، یاد رکھیں قربانی کے بعد حلق مطلب ٹکلا کر لینا ہے، بال پورے صاف کرنا ہے، گنجا کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یا بال چھل لینا ہے جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یا پھر تقصیر کرنا ہے مطلب بالوں کو پورے ایک جیسے چھوٹے کرنا ہے، دونوں میں سے جو آپ کو سہولت ہو کرے، لیکن بالوں کو پورے صاف کرنا، اپنا گنجا کرا لینا، ٹکلا کرا لینا، بالوں کو پورا ہٹا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی۔ بہرحال تو آپ بالوں کو یا تو پورا ایک جیسا چھوٹا کرائے یا تو بالوں کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے، اور احرام کی چادریں اتار کر عام لباس اب آپ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی حج ختم نہیں ہوا، ابھی چیزیں باقی ہیں، تو آپ احرام اتار دیں گے اور عام کپڑے لباس پہن لیں گے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد مینا سے مکہ مکرمہ آپ جائیں گے، جب بھی ٹائم اور جب بھی سہولت ملے، اس دن اگر آپ ٹائم ملتا ہے تھکے ہوئے نہیں تو جائیے، اس دن ٹائم نہیں ملتا تو آپ کے پاس ابھی وقت باقی ہے، آپ 10 کو جا سکتے ہیں، 11 کو جا سکتے ہیں، 12 کو جا سکتے ہیں، ابھی ٹائم باقی ہے آپ کے پاس، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس دن ہو سکتا ہے اس دن کرے، یا جب بھی ہو سکے آپ کو وہاں سے نکل کے یاد رکھیں مینا سے مکہ جانا ہے اور مکہ میں طواف افاضہ کرنا، یہ حج کا رکن ہے، یاد رکھیں طواف افاضہ۔ اور طواف یاد رکھیں چونکہ اس طواف کے اندر احرام نہیں ہوں گا، چونکہ حج کا احرام آپ آلریڈی اتار چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ اپنے لباس میں ہوں گے اپنے سادے، آپ طواف کی جو ابتدا کریں گے، اور طواف کی جب ابتدا آپ کریں گے تو یاد رکھیے وہ حجر اسود سے ابتدا ہوں گی، حجر اسود سے آپ گھوم کر حجر اسود تک آئیں گے، یہ ایک چکر کہلائیں گا، اور طواف میں ایسے 7 چکر ہوتے کل، یاد رکھیے، تو لہٰذا آپ چکر شروع کریں گے، چکر جب شروع کریں گے تو وہاں حجر اسود کے سامنے جائیں گے، اس کا استلام کریں گے، اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو بوسہ دیں گے، یا تو اس پر اپنی پیشانی رکھیں گے، یا تو ہاتھ لگا کر چومیں گے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ صرف اس کو اشارہ کریں گے، اور اشارہ کر کے ہاتھ کو نہیں چومیں گے، خالی اشارہ کریں گے اور کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہے، اور ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا کافی ہے، رفعین کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اشارہ کیا بسم اللہ اللہ اکبر، اور یاد رکھیے حجر اسود کو چومنے یا اس پہ سر رکھنے یا اس کو بوسہ لینے کی کوشش کرنے میں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، مارا ماری کرنا، ایک دوسرے کو دھکا بکی کرنا، مرد اور عورتوں کا گھسنا بالکل صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا آپ استلام دور سے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں گے، ایک ہاتھ کے اشارے سے کریں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہے بغیر ہاتھ چومے کے، پھر آپ جائیں گے اور چکر مار کے آئیں گے دوسرا چکر۔ اور طواف کے بیچ میں یہ بھی طریقہ یاد رکھیے کہ طواف کے اندر آپ دعائیں کریں گے، کثرت سے دعائیں کیجیے، آپ جو دعائیں یاد ہو قرآنی نبوی، اس کے علاوہ جو دعا اگر یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے رکن یمانی کے پاس آپ جب پہنچیں گے، جو کہ حجر اسود سے پہلے والا حصہ، آپ ویڈیو میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، تو حجر اسود سے پہلے والا حصہ یاد رکھیے کارنر ہے، مطلب حجر اسود اس کے بعد ایک کارنر، اس کے بعد 2 کارنر، یہ تیسرا کارنر ہے، یاد رکھیے۔ جب یہاں آئیں گے تو رکن یمانی کو آپ ہو سکے تو ہاتھ لگائیں، اس کو 1 مرتبہ ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو اس کو نہ اشارہ کرنا ہے نہ اس کو بوسہ دینا ہے، ہاتھ لگانا ہے۔ اگر ہاتھ لگانا ممکن نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے بوسہ بھی، صرف ہاتھ لگانا ہے،
ہاتھ لگانا اگر ممکن نہیں ہے تو آپ وہاں سے گزر جائیں، کوئی اشارہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، سیدھے وہاں سے گزر جانا ہے، ایسے آپ 7 چکر ماریں گے دعائیں کرتے ہوئے۔ تو یہ تھا آپ جو ہے طواف کا طریقہ۔ طواف کی اور تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو آپ عمرے کی ویڈیو میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ طواف ختم ہونے کے بعد یاد رکھیے 7 چکر طواف کے ختم ہونے کے بعد ہم جو ہے نکلیں گے اور زمزم کا پانی پئیں گے۔ زمزم کا پانی پینے کے بعد کچھ پانی اپنے سر پر ڈالیں گے اور وہاں سے جو ہے سعی کے لیے جائیں گے، اور سعی کے لیے جب جائیں گے تو وہ جو ہے صفا کی طرف جائیں گے اور صفا سے سعی کی شروعات ہوں گی اور مروہ پہ جائیں گے، پھر مروہ سے صفا، یاد رکھیے۔ اور ایسے 7 چکر آپ کو سعی کے کرنا ہے، یاد رکھیے صفا سے شروعات مروہ پہ اور مروہ کے بعد صفا، صفا کے بعد مروہ، تو شروعات صفا سے ہوں گی، خاتمہ مروہ پہ ہوں گا۔ یاد رکھیے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قبلے رخ ہو کر آپ دعائیں کر سکتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے، دعائیں آپ کریں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ بیچ سے چلیں گے، یاد رکھیے صفا اور مروہ کے بیچ چلیں گے، تو صفا اور مروہ کے بیچ یاد رکھیے جہاں سبز گنبد ہے یا گرین کلر کی لائٹس ہے یا گرین کلر کے پلر سے، یاد رکھیے یہاں تھوڑا سا آپ تیز چلیں گے، اور یہ معاملہ صرف مردوں کے لیے، یاد رکھیے عورتوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں تیز چلیں گے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں جب آپ چلیں گے، یہاں بھی آپ بکثرت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ کی تمجید بیان کرے، اللہ کی تحلیل بیان کرے، اللہ کے تعلق سے جو ہے تکبیر بیان کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، قرآنی دعائیں پڑھے، قرآنی دعائیں یاد نہ ہو تو 90 دعائیں یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایسے آپ 7 چکر ماریں گے، صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے معاملہ جو انشاءاللہ عزیز خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے ایام تشریق مطلب 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے جو ایام ہے، یاد رکھیے ذو الحجہ کی یہ راتیں جو ہے 3 راتیں ہم کو جو ہے مینا میں جو ہے گزارنا ہے، اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد مطلب آفتاب زوال کے بعد، زوال ہونے کے بعد جمرے جو ہے اولا، وسطی اور عقبہ ترتیب میں ان کی رمی کرنا، مطلب ترتیب میں ان کو کنکریاں مارنا ہے۔ تو یہ 3 دن اگر آپ ہے تو تینوں دن آپ جو ہے زوال کے بعد جائیں گے اور تینوں جگہ جمرے جو ہے اولا، وسطی اور عقبہ تینوں میں رمی مطلب کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر آپ کو جو کہنا ہے، اور یہاں کنکری جا کر بس اس گڑھے میں گر جائے جہاں آپ مار رہے ہیں، جب گڑھے میں گر جاتی ہے تو خود بخود وہ پلر جو بیچ میں اس کو وہ جو ہے لگ جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اس کو کنکریاں مارنا یاد رکھیے، تینوں دن اگر آپ رکتے ہیں تو یاد رکھیے۔ اسی طرح جمر اولا، جمر وسطی اور جمر عقبہ جب آپ ان کو کنکریاں ماریں گے تو جمر اولا اور جمر وسطی یہ دونوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، تو لہٰذا آپ جب کنکریاں ماریں گے تو جمر جو ہے اولا اور وسطی یہ دونوں کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن عقبہ کو مارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہاں رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسے پورے حج میں زیادہ ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور جس کو کہیں گے آرام کے ساتھ یہ کام کو ہمیں انجام دینا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنے جا، ممکن ہو تو ضروری نہیں روزانہ طواف کرنے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد جو خیف کے اندر ممکن ہو تو نماز پڑھے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اب ممکن ہو تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسجد خیف میں نمازیں ادا کریں، بکثرت تکبیر اور تمہید اور حمد اور ثنا اور دعائیں اور توبہ اور استغفار، بہرحال یہ تمام چیزیں کرتے رہنا۔ اسی طرح جو ہے 12 ذو الحجہ کو اگر آپ چاہیں 12 ذو الحجہ کو آپ چاہیں تو مینا سے واپس آپ جو ہے آ سکتے ہیں سورج غروب ہونے سے قبل، یاد رکھیں، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی چھوٹ دی ہے، جو چاہے تو 12 تک رکے، جو چاہے تو 13 تک رکے، تو لہٰذا اگر آپ 12 کے دن مینا سے نکل جانا چاہ رہے ہیں تو آپ 12 کو نماز مغرب سے پہلے نکل جائیں، اگر مغرب ہو جائے تو پھر آپ کو مینا میں رات گزارنا پڑیں گی، اس بات کو آپ یاد رکھیں، تو لہٰذا جو جانا چاہتا ہے مغرب سے پہلے نکل جائے، مغرب ہو جائیں گی تو رکنا پڑے گا اور دوسرے دن زوال کے بعد پھر وہ جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں، لیکن جو رکنا چاہے وہ 13 تک رک سکتا ہے۔ اب یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور اس حج میں آپ نے قیام کیا 13 تک، تو لہٰذا کوشش کرے، نہ ہو سکے تو اللہ نے چونکہ چھوٹ دیا آپ اس کو اختیار بھی کر سکتے ہیں، 12 یا 13 دونوں آپشنل ہے، لیکن 12 کو نکلنا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب سے پہلے نکلنا، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور یا تو آپ 12 تک رکیے یا تو آپ 13 تک رکے۔ یہ کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہوا، اب صرف ایک چیز باقی رہیں گی، مکہ معظمہ میں جو ہے پہنچ کر آپ کے گھر لوٹنے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا، اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ 13 ذو الحجہ ہو گئی، اب واپس مکہ آ گئے اور آپ کا ابھی ٹور جو ہے مطلب واپس جب جائیں گا اپنے وطن تو اس کے لیے 5-6 دن بعد جائیں گا، 2-4 دن بعد جائیں گا، 10 دن بعد جائیں گا، یا پھر آپ واپس ملک کے بدلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے پھر روانہ ہو جائیں گے، تو جب بھی آپ کی مکے سے پھر رخصتی ہو تو رخصتی سے پہلے آپ ایک طواف کریں گے، اسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور طواف وداع کر کے مطلب یہ آخری چیز رہیں گی جو آپ کریں گے مکے سے نکلنے سے پہلے، پھر چاہے مکے سے نکل کے اپنے وطن جائیں یا پھر
مدینے جا کے وہاں سے چلے جائیں تو آپ طواف ودا کریں گے. اور یہ حج کی چند باتیں تھی اور یہاں حج ختم ہوتا ہے. اور یہ چند باتیں جو حج کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کیے. اور بھی تفصیلات ظاہر سی بات اس میں ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو وہاں زمین زمانہ حالات رش اور ماحول کے اعتبار سے پیچیدگی آتی ہے. وہاں علماء حضرات موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں یا نکلنے سے پہلے اپنے مقامی حضرات جنہوں نے حج کیا ہے ان سے بھی آپ تفصیلات بہرحال لے سکتے ہیں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو ہے قبول کرے, ہمارے عمرے اور حج کو قبول کرے, اس کو ریا اور جو ہے دکھاوے سے اس کو محفوظ رکھے, ہماری عبادتوں کو قبول کر کے ہماری مغفرت کرے اور حج کا بدلہ ہمیں جنت عطا فرمائے.